دوستوں، ایک ایسا گروہ جو نہ شکل دکھاتا ہے نہ نام بناتا ہے، لیکن جب دنیا کے طاقتور ادارے اور حکومتیں عوام کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ اچانک سایوں سے نکل کر انہیں للکار دیتا ہے۔ یہ ہے اینونیمس، دنیا کے سب سے پراسرار ہیکرز۔ 2003 میں انٹرنیٹ کے ایک فورم 4chan پر کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے۔ شروع میں یہ لوگ صرف مذاق، میمز اور چھوٹی موٹی ہیکنگ کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک عالمی تحریک میں بدل گئے۔ انہیں نہ کوئی لیڈر کنٹرول کرتا، نہ کوئی مرکزی دفتر۔ یہ ڈی سینٹرلائزڈ موومنٹ ہے جہاں ہر شخص اپنی مرضی سے شامل ہو سکتا ہے۔ اینونیمس کی سب سے بڑی علامت فوکس ماسک گے ہے۔ یہ ماسک فلم وی فار وینڈیٹا کے بعد دنیا بھر میں آزادی اور بغاوت کی نشانی بن گیا۔ اینونیمس کی ویڈیوز میں ہمیشہ یہی ماسک روبوٹک آواز اور پراسرار انداز دکھائی دیتا ہے۔ 2008 میں انہوں نے چرچ آف سائنٹولوجی کو نشانہ بنایا۔ ویب سائٹس بند ہوئی، راز لیک ہوئے اور پہلی بار دنیا نے اس گروہ کا نام سنا۔ 2010 میں آیا آپریشن پے بیک، جب وکی لیکس کو خاموش کرانے کے لیے بڑی کمپنیوں جیسے ویزا، پے پال اور ماسٹر کارڈ نے ان کی فنڈنگ بند کی تو اینونیمس نے بدلہ لیا اور ان کمپنیوں کے سسٹم ہیک کر دیے۔ 2011 میں مشرقی وسطی میں عوام انقلابات شروع ہوئے۔ اینونیمس نے مصر اور تیونس کی حکومتوں کے خلاف سائبر جنگ لڑی۔ انہوں نے عوام کی آواز دنیا تک پہنچائی اور حکمرانوں کے انٹرنیٹ سسٹمز مفلوج کر دیے۔ 2015 میں پیرس پر دہشت گرد حملوں کے بعد اینونیمس نے اعلان کیا، ہم داعش کے خلاف سب سے بڑی سائبر جنگ شروع کر رہے ہیں۔ ہزاروں داعش اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ یہ پہلی بار تھا جب دنیا نے محسوس کیا کہ یہ گروہ صرف مزاحیہ ہیکرز نہیں بلکہ عالمی خطرات کے خلاف بھی لڑتا ہے۔ 2020 میں جارج کے واقعے نے امریکہ میں طوفان برپا کیا۔ اسی دوران اینونیمس دوبارہ سامنے آئی۔ انہوں نے پولیس اور حکومت کے کئی راز لیک کیے اور عوامی احتجاج کو مزید طاقت دی۔ اینونیمس مختلف طریقوں سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ڈیڈوس اٹیک، ویب سائٹس کو ٹریفک سے بھر دینا تاکہ وہ بند ہو جائیں۔ ڈیٹا لیک، خفیہ فائلز اور ای میلز کو عوام کے سامنے لانا۔ سوشل میڈیا ہائی جیکنگ، دشمنوں کے اکاؤنٹس ہیک کرنا۔ پروپیگنڈا ویڈیوز، خوفناک اور پراسرار پیغامات دنیا تک پہنچانا۔ اینونیمس کے بنیادی مقصد کچھ اس طرح ہے، یعنی آزادی اظہار کی حفاظت، انٹرنیٹ کو سب کے لیے آزاد رکھنا، طاقتور اداروں کے ظلم کو بے نقاب کرنا۔ لیکن کئی حکومتیں انہیں سائبر دہشت گرد قرار دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ۔ آج بھی اینونیمس کا کوئی لیڈر نہیں، کوئی مرکزی ٹھکانہ نہیں۔ یہ سایوں میں چھپے رہتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو اچانک دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ اینونیمس ایک ایسا نام جو طاقتوروں کو خوف میں مبتلا کرتا ہے اور عام انسانوں میں امید دلاتا ہے۔ یہ ہیرو ہے یا ویلن، فیصلہ آپ پر ہے، لیکن ایک بات طے ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹ اس تو دنیا کانپ اٹھتی ہے۔